تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی۔ لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 540 ہے۔ یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رکوع ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے۔ تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے، تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے، تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، لہذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہ فارسی میں سمجھاؤں بھائی، یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت کا بھی رواج نہیں تھا۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں، صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے۔ اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے۔ بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ۔ 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ کوئی انگریز مسلمان ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا۔ جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو۔ عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ، آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔
آج ہوتی ہے, 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں, اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے, 2 صدی ہجری کے عالم. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ 8 پڑھیں, مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں نا کہ میں فروئی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں, جو 8 پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے 8 تو پڑھ رہے ہیں نا, لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو. امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, ان کو بیوقوف مت سمجھو. لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن طنز کس پہ ہو رہا ہے؟ ان بڑے بڑے ائمہ کرام پہ طنز ہو رہا ہے. ہمیں 20 اور 8 سے اتنا مسئلہ نہیں ہے, 8 پڑھ لیں 20 پڑھ لیں, جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں, اللہ توفیق دے آپ کو. لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے. امام ابو حنیفہ بھی 20 رکعت کے قائل, امام مالک بھی 20 کے بجائے 36 کے قائل ہے وہ, اور امام شافعی بھی 20 کے قائل, اور امام احمد بن حنبل بھی 20 کے قائل ہیں. تو یہ سارے کیا حدیث سے نابلد تھے؟ ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا. لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو 8 ہوتی ہیں ہر جگہ, مکہ میں بھی ہر جگہ 8 ہوتی ہیں. انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں؟ حرم میں 20 ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ 1400 سال سے 20 ہوتی آ رہی ہیں. حرم میں بھی سلفی حضرات نے 20 رکعت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, یاد رکھو, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ختم کر رہے تھے. مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی ہے, ہم کیسے ختم کر دیں اس کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے مدینہ میں, اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے حرم میں. 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں سمجھتے ہو, آپ کے پاس حدیث کیا ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث, مرفوع حدیث یعنی نبی سے نہیں تھی. انہوں نے جواب دیا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں میں نے سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا, اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو, 100 سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا. کیا کریں, ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ, تو امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ 20 رکعت سنت ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں 20 ہوتی ہیں. کیسے؟ یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب 20 پڑھ رہے ہیں, اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین, اتنے بڑے بڑے فقہا, وہ اس پر نکیر کرتے, اس کو روکتے. نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ خلفائے راشدین سے, اور خلفائے راشدین بدعت پر جمع نہیں ہو سکتے. میں بھی تراویح کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں. تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں. وہ ایک فروئی مسئلہ ہے, میں ممبر پہ عام طور پہ یہ بیٹھ کے جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں, لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہا ہے نئی چیز, اس کو پتہ ہی نہیں, اصول نہیں پڑھے اس نے, خبر کے اصول کیا ہیں. تو خبر متواتر جو ہے نا, متواتر, اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ امام مالک جو 36 کے قائل تھے نا, وہ اس لیے کہ مدینہ میں وہ 16 رکعتیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ مکہ میں عادت یہ تھی کہ ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد اہل مکہ طواف کرتے تھے. تو 20 رکعتوں میں درمیان میں کتنے طواف ہو گئے ہیں بھائی؟ 5 نہیں 4 طواف ہوں گے نا. تو ان 4 طواف
کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم اتنی نمازیں زیادہ پڑھیں گے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھئی یہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین سے چونکہ جو رکعتیں ثابت ہیں ان میں ہم اضافہ نہیں کریں گے. بس یہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر سے ثابت ہے اور غیر مقلدوں اہل حدیث نے تہجد کی 8 رکعتوں کو تراویح سمجھ رکھا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات غلط ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح جو ہے ثابت نہیں بلکہ 8 ثابت ہے. آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کراچی کا. کراچی میں ایسا ہوا کہ ایک مسجد بنائی نے ایک اہل حدیث عورت نے, ادھر بریلویوں کا محلہ تھا, تو جب امام اہل حدیث گیا تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا. انہوں نے کہا بھائی نہیں, مسجد اہل حدیث کی وقف ہے تو آپ خیر آہستہ آہستہ کرتے. اس نے کہا آہستہ آہستہ دعوت دی فیدین ٹھیک ہے, نہ کرنے کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا. آخر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے آنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے درس بھی دیا قرآن کا, تو لوگ بہت سے اہل حدیث ہوئے. پھر رمضان آ گیا, لوگوں نے کہا اب رمضان ہے, ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے, ہم کل سے اپنا امام لائیں گے جو 20 رکعت تراویح پڑھائے گا, تم جو ہے 20 نہیں 8 پڑھتے ہو. اس اہل حدیث نے کہا یہ مسجد اہل حدیث کی ہے, ہم دوسرا امام نہیں لانے دیں گے, لیکن میں 20 پڑھوں گا بے کام رہے. اگلے دن آ گیا جی اللہ اکبر, تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھی, 3 گھنٹے لگے نا 20 رکعت پر. رکوع بھی صحیح ہے, سارے تنگ تھے پیچھے, یہ کیا ہو گیا, ادھر تو 20 رکعت ہوتی ہے ڈک 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 ڈک, نہ رکوع صحیح ہے, تو سارے تنگ ہوئے محلے والے. اگلے دن 2 آدمی پوچھتے عشاء کے وقت کہ استاد جی کوئی 98 بھی کوئی ثبوت ہے؟ اس نے جواب دیے 2 رکعتیں پڑھائیے. پھر 5-6 بولے جی, پھر صاحب نے کہا جی اب 8 ہی پڑھیں گے. نہیں ثابت نہیں ہے 20 خام کا, اگر پڑھتے ہو تو 20. نے کہا کہ بندے نے پتر مانگ کے پڑھو 20, ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ. یہ کہ 5-6 یا 10 یا 15-20 منٹ میں نماز پڑھ کے ہو گئے, نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. مکے مدینے والوں کا کہتے ہیں مکے میں کوئی 300-350 مسجدیں, سب میں جو ہے 8 رکعت ہوتی ہیں. تو صرف خانہ کعبہ میں سیاست کے طور پر سعودی بادشاہوں کا کیا اعتبار ہے؟ سیاست, وہ ساری سیاست ہے. پاکستان کی بادشاہ زرداری ہو, سعودی کی ہو, یہ ساری سیاست ہے بھائی. ہاں جی دوسری طرف بھی کچھ سال تھا اس کا, دوسری طرف. اچھا اچھا, یہ آگے جی یہ فضول سوال ہے. اچھا جی بس یہ جو ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے. یہ پروگرام جو ہے اللہ قبول فرمائے. وقول قول استغفر اللہ وسائر المؤمنین. حضور کے وقت میں نماز تراویح جو ہے وہ بعد جماعت نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کے دور میں یہ بعد جماعت شروع ہوئی تو یہ بدعت. میرا بھائی خدا کے لیے اب 1400 سال گزر کے حضرت عمر کو بخش دو. اگر حضور کے بعد حضرت عمر بھی بدعت کرنے لگ جائیں تو پھر بریلوی مولویوں کا کیا قصور ہے؟ خدا کا خوف. 3 دن تک حضور نے جماعت سے تراویح پڑھائی ہے. ظالموں کو جو پڑھو تو صحیح نا حدیثوں کو. 4تھے دن صحابہ بیٹھے رہے گے, ابھی حضور آئیں گے پڑھانے کے لیے, لیکن حضور نہیں آئے. صبح کو فرمایا کہ میں سن رہا تھا, تم بیٹھے تھے, تم کھنکھاتے تھے, تاکہ میں سو گیا ہوں, میں جاگ رہا تھا, لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اللہ کو اگر یہ نماز پسند آ جائے, اللہ اس کو بھی فرض کر دے تو میری امت مشکل میں پڑ جائے گی. تو حضور نے تو پڑھائی ہے, کس نے کہا آپ کو حضور نے نہیں پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا. یار الگ الگ نہ پڑھا کرو, ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اور فرمایا نعمت البدعۃ هذه, وہ بدعت لغوی ہے, وہ بدعت شرعی نہیں ہے. خدا کا خوف کرو. اگر خلفائے راشدین بھی بدعت کرتے ہیں پھر اور کون بچ سکتا ہے؟ اور خلفائے راشدین کا تو مقام یہ ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر حضور نے نہ بھی پڑھی ہوتی تو خلیفہ راشد کی سنت بھی کافی ہے, کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے. اور پھر اس میں اجماع صحابہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا. اللہ کا نام لوگ کیا کہتے ہو لوگوں کو, نعوذ باللہ. کبھی کہتے ہو اذان دوسری شروع کر کے حضرت عثمان نے بدعت کی, کبھی کہتے حضرت عمر نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو.
کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی گستاخی میں ہم برباد ہو جائیں۔ رمضان میں تراویح 20 پڑھی جاتی ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ یہ تو سیدھی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا نا۔ اگر وہ روایات بھی ڈھونڈیں تو 8 بھی ہیں، 11 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 20 بھی ہیں۔ جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا نا، جو اگر 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں۔ اور یہ 8 والی حدیث تہجد کی ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور رات کی نماز، تو آپ نے فرمایا تھا کان یصلی اربعا اربعا، 4 رکعت کر کے حضور پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی جماعت، حضور کی نماز کا حسن اور جمال اور اس کی طوالت کیا پوچھتے ہو میرا بیٹا، وہ کیسی نماز ہوتی تھی؟ تو وہ تو 4 تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور بی بی عائشہ سے پوچھنے کا معنی ہی یہی ہے کہ تہجد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے، کسی اور صحابی سے پوچھا جاتا۔ ضد نہ کرو، اصل 20 ہے، اجماع امت 20 پہ ہے، تعامل امت 20 پہ ہے، اور سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن آپ بحث نہ کریں، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لڑیں نہیں، اپنا نقصان کریں، ہمارا کیا کریں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے پیارے حبیب، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، اکثر سوالات آتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے۔ کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں۔ اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے۔ اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تسی کیڑا مانتے ہو مولوی صاحب، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی یہ نفل ہے، آپ 20 پڑھو، اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی، آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 30 بھی ہوتی ہیں، 33 بھی ہوتی ہیں، ایک وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں۔ اس میں آزادی ہے، جتنا چاہے پڑھو، لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت۔ اچھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑی بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے، 20 رکھتے مکہ میں اور مدینہ میں، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبد الرحمان سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر، شیخ سعود الشریم کی زور سے آمین نظر، سورت فاتحہ کی تلاوت نظر، بغیر 1.5 فٹ کی نیت کے اللہ اکبر سے نماز کا آغاز، وہ نظر، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہ پیچھے امام کے منہ میں رکھانا چاہیے، دوبارہ واسطے اوپر چھت نیچے فرش، ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں، آگے امام، اللہ اکبر۔ یہ 1.5 گز کی جو نیت ہے، یہ کبھی سنی ہے شیخ سدیس نے کی ہو، شیخ شریم نے کی ہو؟ کبھی انہوں نے ہاتھ کہاں باندھے ہو؟ ہاتھ ان کے سینے پہ، فاتحہ کی تلاوت کر رہے، آمین آمین کہتے ہیں تو پورا بیت اللہ اور مسجد رسول گونج اٹھتی ہے۔ یہ آمین نظر نہیں آتا، یہ فاتحہ نظر نہیں آتی، یہ بغیر نیت کے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا۔ وہی ملنگ والی بات ہے، ملنگ سے کہا نماز سے پڑھ لیا کر، انہوں نے کہا چبڑا قرآن چ آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے بھی نہ جانا، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب نشے میں ہو کو اننے کی مان لیں گے، اگے پھر دیکھیں گے۔ آپ کو یہ 20 رکعت ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آپ انڈیا پاکستان میں 20 رکعت نماز پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم پڑھاتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔
मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा, ये तो कोई बात नहीं। अमल इजाजत है, 20 पढ़ो, 30 पढ़ो, 40 पढ़ो, लेकिन सुन्नत क्या है? 11 रकत। और फिर मजे की बात है, टाइम तो वही होता ना तरावियां पढ़ने का। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो वही ज्यादा से ज्यादा मौलवी साहब आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा ले लेते हैं। अब देखो, एक बंदे ने 1 घंटे में 8 पढ़नी है और एक बंदे ने 1 घंटे में कितनी पढ़नी है? 20 पढ़नी है। अब जिसने 1 घंटे में 8 पढ़नी है, उसकी आवाज कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्कूल से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी है ना, तो भी पूरी करने या नमून अल्लाह अकबर, तालमून अल्लाह अकबर, विचकार की हो या कोई शय नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होगा, अल्लाह अकबर समझ आती। दरमियान में कुरान, अरे भाई पढ़ो, 20 पढ़ो, लेकिन कुरान का हक तो अदा करो। शेख सुदैस के पीछे तरावी पढ़ो, दिल चाहता है वल्लाह पढ़ता रहे और हम सुनते रहे। शेख शुरैम के पीछे पढ़ो, दिल चाहता है वो कुरान पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। और हमारे वाले 220 वोल्ट पे लगे हुए, पता ही नहीं लगता की क्या और की। ये इबादत अल्लाह के यहाँ मेयार याद कर लो, अल्लाह के यहाँ मेयार क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वांटिटी अल्लाह के यहाँ कसरत मेयार नहीं है, वहां पर मेयार क्या है? आप जो अमल कर रहे हो वो अमल कैसा है, थोड़ा और ज्यादा मेयार। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था, एक बंदे ने आज अल्लाह को अल्लाह के नाम पे 1 दिरहम दिया और एक ने 1 लाख दिरहम दिया। 1 दिरहम वाला लाख से जीत गया। 1 दिरहम वाला कितने से जीत गया? लाख से जी। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, एक ने 1 दिरहम दिया, एक ने लाख दिया, अल्लाह ने अजर सवाब 1 दिरहम वाले को लाख वाले से भी ज्यादा दिया, क्यों? फरमाया जिसने 1 दिया था उसके पास कुल 2 दिरहम थे और जिसने लाख दिया था वो करोड़ों का मालिक था। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, अमल साले है या नहीं, अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। आप ठक कव्वे की ठोंगों की तरह 20 छोड़ के 100 रखते भी पढ़ लो, तो जब खड़े हो गए ये नमाज आपको बद्दुआ देगी, अल्लाह तुझे हलाक करे जैसे तूने मुझे हलाक किया। अब आ रहा है आज के दौर का मोस्ट क्रिटिकल इशू, और वह है क़ियामुल लैल, जिसको उर्फ आम में तरावी कहा जाता है। जैसे लैलतुल कद्र को शब कदर कहा जाता है, क़ियामुल लैल का मसला नमाज तरावी भी कहा जाता है। तो बदकिस्मती से क़ियामुल लैल का जो इशू है, मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करूंगा ताकि ये तरावी वाला लफ्ज पीछे जाए। इसने ज्यादा एम्बिग्विटी क्रिएट की है जी। वो तरावी तरवीहा से निकला है, वो इतने नहीं होते तो उतने होते हैं, तो फिर प्लस माइनस लगा के रिजल्ट निकालते हैं। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की किसी हदीस की किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से तरावी का लफ्ज साबित करें। इस लफ्ज से में कोई चिढ़ नहीं है, मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, जायज है, लेकिन इसको आगे लाके क़ियामुल लैल को पीछे करके उम्मत को जो है फितने में डाल दिया। लिहाजा क़ियामुल लैल के लफ्ज को आम करें, ये सुन्नत लफ्ज है, इसी को आम करें। तो इसमें अहले सुन्नत के दरमियान भी इख्तिलाफ पाया जाता है। बरेलवी देवबंदी उनका एक मौक़िफ़ है, असहाबुल हदीस का दूसरा मौक़िफ़ है। इसी तरीके से अहले तशय्यो का भी इख्तिलाफ पाया जाता है, उनका भी मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह फिरका वारियत से बालातर होकर हक बात पहुंचाऊंगा, चाहे उसमें किसी भी मकतबे फिक्र को बात बुरी लगे। जो हक बात है वो इंशाअल्लाह आज इस मामले में भी नए नए इंकशाफात होंगे, जो मैं नहीं कर रहा, पहले के ही लिखे हुए किताबों में छुपाते थे मौलवी, मैं इंशाअल्लाह बयान कर दूंगा। आप जाके खुद चेक कर लें और इन मौलवियों से पूछें कि इन्होंने ये बातें क्यों छुपाई हैं उम्मत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम इसको कवर करेंगे, तरावी के मसले को। तो पहली बात उसूली समझ लें कि अहादीस की टर्म में 3 चीजें एक ही चीज के नाम है, क़ियामुल लैल, तहज्जुद और वितर। और तरावी भी जो बाद में इस्तिलाह आई वो भी इसी को कहते हैं। ये कोई मुख्तलिफ नमाजें नहीं है, तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक हैं। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम रमजान में जो चैप्टर बांधा है तरावी का, क़यामुल लैल का, उसमें जो अहादीस लेके आए वो तहज्जुद के चैप्टर में भी वही अहादीस लेके आए, यही बताने के लिए कि कोई मुख्तलिफ नमाजें नहीं है, वही वितर की जगह पे भी लेके आए।
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں قرات فرمائیں. نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو. آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے. صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں. لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو. اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں. اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3 وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، 1 کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے، اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے 10، اور آخر میں 1 وتر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے، کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا، آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، یعنی 4 دفعہ 2 رکعت یعنی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 وتر کو الگ سے پڑھتے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے، 10 قیام اللیل کے نفل اور 1 وتر.
یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وتر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے، یہ دونوں صورتوں میں 11 رکھتے ہو گئی الحمدللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تیسری حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل، رات کا قیام 2 رکھتے ہیں، 2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی۔ آخر میں 1 وتر پڑھو، پوری نماز کو طاق کر دے گی۔ عربی زبان میں وتر کہتے ہیں آڈ کو، طاق کو، لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وتر کر دے گی، یعنی وتر بھی اسی نماز کا نام ہے۔ تو 4 نام ہو گئے، قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح۔ چوتھی حدیث بھائیو، یہ زبردست حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی، پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال، لیکن کم از کم رمضان میں کریں، اور وہ ہے 5ویں حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اسی میں میری اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 45 منٹ کی گفتگو موجود ہے۔ 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز، یہ تراویح عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں، قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے، پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا، لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا، اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں۔ پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے،
سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا. مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی, مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی, تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے, نیا کام لغت کے معنوں میں. یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ, اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام, رینیو کیا ہے میں نے سنت کو. سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل, تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی, جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے, یہ بھی ایک امام. لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جائز ہے, افضل کی بات نہیں کر رہا میں, جائز ہے, بالکل جائز ہے, کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیژن پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا. اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی. اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ. لیکن 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 3 لیکن, یہ صرف جائز ہے, کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث, پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں. اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا, آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے, آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے, آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی. اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے, وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ حصہ چھپایا جاتا ہے. اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں, یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے. اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے, یہ سب سے افضل نماز ہے. کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے, یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو, تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے. اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ, وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا, میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے. لہذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے, اب ان کو سمجھ لیں. یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے, اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے, جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے, اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا, تراویح کا, تہجد کا یا وتر, چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں, اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں. اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے, سنن نبی داؤد, جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا, یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی, یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا
رات کے آخری حصے میں. یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی, اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں, جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے. اس میں 3 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو کاتب وحی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت, انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے, بعد صحابہ کا جمگٹا ہو گیا. اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر, غصے کی حالت میں, مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا, غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو, کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللیل کرو. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو. اور اس کی بڑی برکت ہے, بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف. تو کوشش کرنی چاہیے, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موقدہ تھیں 12 رکعت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے. تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے, ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں, قرآن زیادہ نہیں جانتے, ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں, اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی اجازت بھی موجود ہے. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے, گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں, تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی. ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی, 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے, لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے, اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں. کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں, جا کے تراویح پڑھیں. اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا, پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل, پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی, اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے, حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے, کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا, یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے. یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے, 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت. چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں, یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر. اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے, یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں, ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے. ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں, بخاری اور مسلم کی سند پہ.
پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی، امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں۔ صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے، ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا۔ ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کرتی ہیں سن، وہ کتنے کیتی ہیں سن جی، ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے۔ اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر، لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے۔ خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابی کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے۔ ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے۔ پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری، وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں، اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر، اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو بھائیو، اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد،
اور یہ بھی تحفہ لے جائیں, بائی چانس ذہن میں آیا, میں نے بیان نہیں کرنا تھا. سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا, اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ, میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وطر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں, یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وطر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا, وطر کے بعد 2 نفل پڑھے, لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وطر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13, 15 تو نہیں ہوئے, 14 تو نہیں ہو گئے, نہ 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وطر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, وطر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو, یعنی وطر دوبارہ نہ پڑھو, ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں, میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا. لہٰذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے, کوئی بھی نہیں کہتا. ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے, تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں. اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں, بے شک وطر کے بعد بھی پڑھتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وطر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وطر ہی رہے گی, وہ آڈ ہی رہے گی, ایون نہیں بنے گی, جفت ہی رہے گی, طاق نہیں ہوگی. لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں 2 نمبری نہیں کروں گا. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے, لیکن اپنے اپنے, جماعت کے ساتھ نہیں. اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وطر ملا کے. تو اگر کوئی 20 پڑھے, 41 پڑھے, 23 پڑھے, جتنے مرضی پڑھے, لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ, 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی, وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو, اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں, قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں, اس میں کوئی قید نہیں, جتنی مرضی رکھتے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل, امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں, انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے, اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو, رکعتیں بے شک مختصر ہوں, لیکن قیام لمبا ہو, تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, سجدہ لمبا نہیں, جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں, یہ ساری گیم قرآن کے گرد گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رات تراویح میں قرآن, قیام اللیل میں قرآن, دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو, اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق, انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ, اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت
تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے. اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی. سعودی عرب میں ہونا حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے وہاں بے شک 40 ہوں. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے. یہ تو تھا اصولی جواب. اب دوسرا جواب ہے الزامی علم الکلام سے جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں. حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری. اس میں بھی اجماع ہو گیا. یہاں بھی حنفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی. حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سوائے قد قامت الصلاۃ کے. تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا. حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی. امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں, کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں, اس میں بھی اجماع ہو گیا. تو یہ تو نہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. ایک اصول رکھیں, ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سند سے ثابت ہے. یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیلتے ہیں, یہ ضعیف سند سے ثابت ہے, صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے وہ ان کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. آدھی روایت لے لیتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں. علماء یہود کا کردار ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے. تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں, 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری, وہ جی حملی ہیں, وہ ہمارے حملی بھائی ہیں, تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حملی ہوں پہلے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. تو حملی نہیں ہے بھائیوں وہ. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا, اسی کلر میں ہوتا ہے تھوڑا موٹا. اور پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ, ان کا لکھا ہوا ہے وہ, لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی. مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک.com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف, کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو, اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے, جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں, بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے
امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے۔ انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے، تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے، خود اپنے اوپر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے۔ وہ الحمدللہ متبع سنت ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ، وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر، حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں، وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی، حنفیوں کی، سلطنت عثمانیہ کی، جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے، جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے۔ تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، لیکن جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی، اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں، 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے، اٹھا پہلے ہی لیے تھے۔ حنفی مسئلہ جو مصلہ، یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے، یہاں پر حنفی تھا، یہاں پر شافعی، یہاں پر جو ہے وہ مالکی، اور یہاں پر حنبلی، یہ 4 مصلے تھے، اور مقام ابراہیم پہ کوئی مصلہ نہیں تھا، جو قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جیسے ہی حکم آئی، حکومت آئی علماء عرب کے بعد، انہوں نے کہا 4 مصلے اٹھاؤ ان کے، اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق۔ اب 4 مصلے اٹھائے، 11 رکعت ہوئی، تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت، انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے۔ تو پھر علماء عرب نے، حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مصلے اٹھائے تھے، پھر انہوں نے مصلے ڈال دیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، 2 امام مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے، تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے، دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے، تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں، اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے، مسلح سنبھال لے گا، ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے۔ یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی، یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی، میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی۔ بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں، 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی۔ بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سوائے حرمین شریفین کے، مکے اور مدینے کے، وہ بھی 2 مسجدوں میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے، پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، 11 رکعت۔ ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں، 11 رکعت ہوتی ہیں۔ صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے، نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں، بس تعویل کی غلطی لگی ہے، ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ، کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا، لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا، ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں، اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہوں، تو یہ اس کی حکمت تھی۔ خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی، شیخ زین العابدین سے مکے میں، انہوں نے کہا، میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11۔ تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے، میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں، الحمدللہ۔